अस्सलाम वालेकुम सराबत कदाब से मुखातिब है। नादरीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने शहबाज स्पीड और भाग मिल्खा भाग की धज्जियां उड़ा दी हैं। 60,000 सब्सक्राइबर्स हमने इस महीने की आखिर तक लेने थे, अटेंड करने थे, लेकिन बहरहाल आपने उससे पहले इस चीज को पॉसिबल किया है। आप सबका बेहद शुक्रिया नादरीन। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद हम इस प्लेटफॉर्म को एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इंटरनेशनली रजिस्टर करवा सकेंगे, जिसके बाद ये स्ट्राइकें, मार धाड़, ये चैनल बंद कर देना, रोक देना, ये नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर नादरीन मसला यह है कि कोई बोले ना, किसी की आवाज ना निकले। इस मुल्क के अंदर कब्रिस्तान किसी खामोशी हो, क्योंकि कोई ना कोई है जो आवाजों से डरता है, जो कह रहा है कि आवाजें ना आए। इसका हल यह है नादरीन की आवाज इतनी ऊंची की जाए, इतनी ऊंची की जाए कि कान फटे, चीखें निकले, ये आवाज चीखों में बदले, और जो सुनना नहीं चाह रहा उसके कान फटे, उसके कानों के पर्दे फटे, और वो पर्दे फटे। ये मिशन नूर से नादरीन ये आवाज इतनी ऊंची थी, आजान इतनी बुलंद हुई कि ये पर्दे कानों के अंदर फटे, बल्कि कानों में से खून निकला है। ये मैं आपके सामने खबर रख देता हूं, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंटरनेशनल नादरीन खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को पंबीरी बना दिया। ये इतने जूते इंडिया को मार रहा है नादरीन, इतने जूते मार रहा है कि इंडिया को सारी जिंदगी में इतने जूते नहीं पड़े, या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो इनके जहाज मार भी रहे थे, इतने जूते नहीं मारे थे जितने डोनाल्ड ट्रंप इन्हें जूते मार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को नादरीन वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जैसे मोदी को बच्चा हो, ट्रंप उसे थप्पड़ मार दे, मोदी रोना शुरू करे, ट्रंप गले गए, पप्पी करे, जो ही चुपो फिर एक और लखकर मार दे। यानी चंद दिन पहले मोदी की बर्थडे थी, मोदी की सालगिरह थी, ट्रंप ने बाकायदे से ट्वीट किया, मोदी जी मुबारक हो, ग्रेट, वेल डन, लड्डू, केक, पेस्ट्रियां तेरे लिए मोदी, मोदी तू और खाए, मोदी तू और आगे बढ़े, मोदी तेरी बदमाशी और ज्यादा बढ़े। ट्रंप ने बाकायदे से मुबारक दी। अभी वो बर्थडे का केक मोदी ने ठीक तरह से नादरीन काटा नहीं था, यहां से उतारा नहीं था मोदी ने कि चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया की लाइफ लाइन है, जो कि इंडिया का ऑफशोर सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगा दी है। तो इंडिया ऑफिशियली बगैर पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान को बाईपास करके वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान तक जाना चाह रहा था, अब वो रास्ता नादरीन रुक गया है। एक दफा फिर इंडिया अगर सेंट्रल एशिया या फिर अफगानिस्तान तक जाना चाहता है तो पाकिस्तान के तलवे चाटे, पाकिस्तान के सामने दुम मिलाए। अगर हमें तरस आ गया, अगर हमारी रहम दिली हुई तो हम इसे एक्सेस दे देंगे, नहीं तो ये एक दफा फिर ये रुक गया, एक दफा फिर बंद गया। उधर से नेपाल अलग से थूक रहा है, बांग्लादेश अलग से इन्हें साइड लाइन हो गया है। तो ये पोजीशन इंडिया की बनी हुई है। फिर ट्रंप के शी जिनपिंग की बातचीत हुई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नादरीन मिशन नूर। मिशन नूर क्या है? आज रात 9 बजे आपने घर की छत के ऊपर चढ़ना है, आसमान की तरफ देखना है और आजान देनी है। आपने अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है, आपने अल्लाह की हाकमियत का एक दफा फिर से जिक्र करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक जो नौजवान है अहमद खान साहब, उन्होंने शुरू किया और फिर इसने सोशल मीडिया पर एक बवाल बर्पा कर दिया, सोशल मीडिया को और फाड़ कर रख दिया इसने। ये सबसे बड़ा ट्रेंड है गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते का। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान के सोशल मीडिया की डिस्कशन है कि मिशन नूर आपने छत पर चढ़ना है और आपने अजान देनी है। नाज़रीन, हमने बचपन से ये सुना था कि जब आप अजान देते तो शैतान डरता है, शैतान कांपता है। हमने ये भी सुना था कि जब आप अजान देते शैतान को आग लग जाती है, वो उस आग के अंदर जलना शुरू हो जाता है। हमने ये भी सुना था कि जब आप अजान देते तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है, आपकी मुसीबतें टलती है, आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती है। हमने सैलाब के दौरान ये देखा कि जब सैलाब आ रहा था तो लोग सामने खड़े होकर साइड पर अजान दे रहे थे, लोग कुरान करीम से सैलाब के सामने कर रहे थे। जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है, जब भी आपको डर लगे, आप अल्लाह के हुजूर अजान दें, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। तो ये नाज़रीन होता है। लेकिन मिशन नूर के बारे में जब ये कहा गया कि आज की रात जनाब 9 बजे लोग घरों की छतों के ऊपर होंगे, करोड़ों की तादाद में लोग होंगे, अजान की सदाएं बुलंद होगी, और ये अजान होगी अल्लाह के सामने एक इल्तिजा के तौर पर, एक दरखास्त के तौर पर कि अल्लाह करीम, जमीन खुदा हमसे बैत करवाना चाहता है, हम कमजोर पड़ गए, हमें मारा जा रहा है, हमारे पास और कोई हल नहीं है, तू बहुत बड़ा है, तेरी जात बड़ी है, तू हर चीज के ऊपर कादिर है, ए अल्लाह की जात हमें बचा, ए अल्लाह की जात हमें बचा। तो ये अल्लाह के सामने एक दरखास्त थी। नाज़रीन, ये चंद घंटे पहले, यानी ये अजान के चंद घंटे पहले पाकिस्तान के अंदर वावेला मच जाता है। सोशल मीडिया पर ऑडियोज आती हैं, वीडियोज, और मुख्तलिफ मौलवी इकराम है, वो खड़े हो जाते हैं। मौलवी कोई कहता है एंज हो जासी, कोई कहता है उंज हो जासी, और ऐसी ऐसी नाज़रीन वो ताबीरें और ऐसा ऐसा वो एक बैकग्राउंड पेश कर रहे हैं कि बंदा दंग रह जाता है। ऊपर से नाज़रीन हमारी एक मजहबी तालीम बहुत सारे हवालों से बहुत ज्यादा कम है, और शर्मिंदगी के साथ मैं भी इस चीज का इजहार करता हूं कि मेरी भी बहुत ज्यादा कम है। ये नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर खिलवाड़ किया जाता है हमारे साथ एक मजहबी लिहाज से भी। ब्लास्फेमी गैंग क्या था ना, बाकायदा से मजहब का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को वल्नरेबल करते थे, फाइनेंशियल फायदे उठाते थे, पैसे उठाते थे, लोगों के ऊपर तौहीन के जाली मुकदमात बनाकर, जाली इल्जाम लगाकर। अब नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत सारे मौलवी हज़रात हैं। एक तो नाज़रीन ये पाकिस्तान के अंदर बसद एहतराम बड़ा मसला है कि मौलवी को सबसे पहले खरीदा जाता है, और मौलवी सबसे पहले जाकर जालिम का सहारा बनता है, ये जालिम के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। 2-2.5 सालों में जितना मौलवी ने इस जालिम को सपोर्ट किया है ना, जितना जुल्म के ऊपर मौलवी की खामोशी थी, मिंबर के ऊपर बैठकर ये मौलवी जितना खामोश रहा, इतना शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई खामोश रहा हो। लेकिन ये अफसोसनाक है, ये परेशान कुन
اب ناظرین آوازیں یہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں 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 نہیں، جو مشن نور ہے نا یہ اصل میں قادیانیوں کے جو پیشوا تھے انہوں نے جناب یہ پھیلانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور پھر یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو 20 سپٹمبر کی تاریخ ہے بہت خوفناک تاریخ ہے، اسے کیلنڈر کے اندر سے نکال لیں، چونکہ قادیانیوں کا جو ایک ہیڈ کوارٹر تھا اس کا افتتاح 20 تاریخ کو ہوا تھا، لہذا نہ تو مشن نور ہونا چاہیے، نہ تو رات کو اذان دیں، اور نہ ہی آپ نے 20 تاریخ کا انتخاب کرنا ہے۔ بھائی کوئی خدا کا خوف کرے، نور کا مطلب روشنی ہوتا ہے، نور کا مطلب ہوتا ہے اندھیروں کو چیرنے والی جو روشنی ہوتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر یہ باقاعدہ سے شروع کروا دیا۔ اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، پھر ناظرین مختلف اور لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات چیت اور گفتگو کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں یہ عمران احمد خان نیادی کی بہن علیمہ خان صاحب، انہوں نے اپنے سٹیٹس کے اوپر واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر لگایا ہے مشن نور مجھے ہے حکم اذان، یعنی کہ مجھے اذان دینے کا حکم ہے مشکل وقت میں، مشکل اوقات میں۔ پھر اس کے بعد ناظرین عالیہ حمزہ صاحبہ، عالیہ حمزہ نے مشن نور کے حوالے سے واضح پیغام جاری کیا ہے۔ مشن نور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ ہولڈر، سٹیک ہولڈرز، قائدین اور اراکین، تمام تنظیموں کے عہدیداروں اور تمام الائیڈ ونگ سے گزارش ہے کہ 20 سپٹمبر بروز ہفتہ رات 9 بجے ہر گھر، گلی، محلہ، دکان، بازار جہاں موجود ہوں اذان دیں، اجتماعی اذان کا بھی اہتمام کریں، سب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی رہائی کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں، اذان دیں اور اللہ سے درخواست کریں، اللہ کے سامنے ناظرین جھکیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے، لیکن اب پاکستان کے جو ایکس پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا لیکن میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ جناب یہ بڑی غلط چیز ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو پس منظر ہے اور جو اس کا تاریخیں ہیں یہ بڑی متنازع ہیں اور یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ناظرین عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں مشن نور کے سوشل میڈیا پر اب تک 1 کروڑ سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں اور یہ لگاتار ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ رات کے اس پہر سازشی میٹنگ اس سے پیدا ہونے والے خوف کی واضح علامت ہے۔ تو یہ بھی وہ رپورٹ کر رہے ہیں کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی ہیں اور اس چیز کو روکا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ جو موومنٹ ہے مشن نور کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے، اگر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے تو یہ وہ کل دے دیں، یعنی جنہیں آج کی تاریخ کے اوپر، آج کے دن کے اوپر اعتراض ہے وہ کل دے دیں، وہ کل یہ کہہ دیں کہ اچھا جی ہم ایک نیا مشن لانچ کر رہے ہیں، مشن اذان، ہم کل رات 9 بجے چھتوں پر اذان دیں گے۔ حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی کہا تو ٹھیک ہے آپ کل اذان دے دیں، اگر آج کی تاریخ آپ کے مطابق متنازع ہے تو آپ کل اذان دے دیں، پرسوں دے دیں، آپ اگلی تاریخ دے دیں، اچھا جی ہم اس مہینے کی 26 تاریخ کو بھی اذان دیں گے، ہم اس مہینے کی 28 تاریخ کو بھی اذان دیں گے۔ اذان نہیں دینی، اذان نہیں، وہ انڈیجنس ناظرین تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی موومنٹ اس کا حصہ نہیں بننا بھائی، اس سے سائیڈ لائن ہونا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں ناظرین، تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے یہ اپنے آپ میں سلمان خان ہے، یہ کام ایسے ہی کرتا ہے، یہ کہتا ہے جب میں ایک دفعہ فیصلہ کر لوں تو پھر میں خود کی بھی نہیں سنتا۔ حیران کن طور پر اتنی بڑی بڑی شخصیات عارف الوی صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب کی سٹیٹمنٹوں کے بعد یہ مزید ٹرینڈ کر رہا ہے، اور یہ پہلے شاید کم ویڈیوز آنی تھی، اب زیادہ ویڈیوز آئیں گے، اب زیادہ لوگ جا کر اذان دینا شروع کر دیں گے۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، پاکستان کے بڑی پرومیننٹ شخصیت محترمہ یہ ایمان مزاری صاحبہ، ہادی علی چٹھا صاحب بڑی پرومیننٹ لائرز ہیں، بڑے پرومیننٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، بہت بڑی شخصیات ہیں پاکستان کی۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے گھر رات 1 بجے اسلام آباد پولیس نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا گھر میں موجود نہ تھے، اس کے باعث گرفتار نہیں ہو سکے۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے صدر کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے، جھوٹا مقدمہ ہے، فیک مقدمہ ہے، لیکن ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو کہ چیف جسٹس سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ نے کیسے ڈیروگیٹری ریمارکس یا پھر ایک ورکنگ پلیس پہ خاتون کو ہیرس کیا ہے، ان کا ناظرین ان کے گھروں میں اب چھاپا مارا جا رہا ہے کہ ہم نے رات کی تاریکی میں انہیں پکڑنا ہے، رات کی تاریکی میں انہیں دبوچنا ہے۔ اندازہ یہ اسلام آباد کے سینٹر میں ہو رہا ہے اور یہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ عام لوگوں کا، یہ میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کا اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی اور کتنی زیادہ انہیں قانونی پروٹیکشن ہے یا ان کی کیا صورتحال ہے۔ ناظرین دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھگرام بیس لینی ہے، بھگرام بیس کابل کے بہت زیادہ قریب ہے، اس سے پہلے سب سے بڑی امریکن بیس تھی، امریکن ملٹری انسٹالیشنز وہاں پر تھی، امریکن جنگی جہاز وہاں پر تھے، امریکی فوج وہاں پر موجود تھی، وہاں سے امریکی خفیہ ادارے آپریٹ کر رہے تھے اور وہاں سے پورے خطے کے اندر ناظرین وہ آپریٹ کر رہے تھے۔ ویسے امریکہ کی میرے خیال میں 600-700 بیسز ہیں دنیا بھر میں اور ان کی بہت بڑی پریزنس ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے بھگرام بیس واپس چاہیے، میں نے دوبارہ سے چین کو روکنا ہے، میں نے کنٹینمنٹ چائنا کی کرنی۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ طالبان گھاس کھا لیں گے مگر بھگرام بیس امریکہ کو نہیں دیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیسے لے کر بھگرام بیس امریکہ کو دے دی جائے، یہ بھول جائے امریکہ، یہ نہیں ہوگا۔ طالبان کے لیے پیسہ اور ڈپلومیسی کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین افغانستان کے اندر 2 دہائیوں تک یہ جنگ چلی، افغانستان کے پہاڑ کالے ہو گئے، ان کی ایک پوری نسل تباہ ہو گئی، ماری گئی، معیشت تباہ، بالکل اجڑ گیا افغانستان، وہاں کی خواتین کے ساتھ کیا کیا ظلم زیادتیاں نہیں ہوئی،
آج وہی نوسرباز امریکہ اور ٹرمپ دوبارہ سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک اور کھلونا چاہیے کھیلنے کے لیے، لہذا مجھے بھگرام بیس چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں جو ورلڈ آرڈر کے کسٹوڈین ہیں، جو انٹرنیشنل ایک ہیجمونی اپنی ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیجمونک پاور ہیں، ان کی اخلاقی، قانونی، لیگل ورلڈ آرڈر کے اندر ان کے سٹیچر کا اندازہ لگا لیں کہ بھائی ان سے زیادہ ٹھگ اور بےایمان تو ہے ہی کوئی نہیں۔ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا ناظرین، انہوں نے یہ جو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن تھی لیگ آف نیشنز، انہوں نے کہا تھا کفن چوروں کی محفل ہے، یہ کفن چوروں کی، یہ کفن چور ہے جس طریقے کا ان کا بیہیویئر ہے۔ ٹرمپ نے ناظرین یہ کیا ہے کہ مودی کے ساتھ وہ زیادتیوں پر زیادتیاں کیے جا رہے ہیں اور تگڑیاں کیا جا رہے ہیں۔ اب چابہار پورٹ کے اوپر جو ویور تھا امریکہ کی جانب سے، یہ امریکہ نے ختم کر دیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے لکھ رہا ہے کہ بگ بلو فار دا انڈیا، ہاؤ ٹرمپس کلنگ آف دا چابہار پورٹ ویور ول ہٹ دہلی۔ The US moved to end the sanctions waiver given to the India for Iran Chabahar port threatened New Delhi's $400 million of investment in its bid to reach Afghanistan and Central Asia. انڈیا جب دوست تھا، چڈی بڈی تھا، جن دنوں ہوڈی موڈیز ہوتا تھا، جن دنوں ٹرمپ ان کا سگا تھا، جن دنوں یہ شائننگ انڈیا کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا تھا، اور ان کی سب سے بڑی ناظرین غلطی، حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک ان کی غلطی یہ ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کے آ کر متھے لگے۔ ہمیں آگے ہی ناظرین روٹی نہیں پوری ہو رہی تھی، ہم آپس میں جھگڑے ہوئے ایک دوسرے کے منہ نوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو پہلے ان کو مارے نا تھپڑ، اس کے بعد کام کریں گے، تو پھر پاکستانی جو ملٹری ہے ناظرین، انہوں نے وہ ضرب لگائی ہے کہ انڈیا اس میں سے اب نہیں نکل سکتا، اور اگلے 50 سالوں تک انڈیا اس سے ریوائیو ہی نہیں کرے گا۔ ان کا پورا پولیٹیکل ڈھانچہ ود ان انڈیا کولیپس کر گیا، پورا سسٹم کولیپس کر گیا، پورا میڈیا انڈسٹری ان کی کولیپس کر گئی ہے، ان کا پورا ایک انٹلیکٹ، ایک پورا ایک فکری ڈھانچہ ناظرین انڈیا کے اندر کولیپس کر گیا، جو الائن کر رہا تھا مودی کے ساتھ، جو جھوٹ بول رہا تھا انڈیا کے ساتھ، جو وہاں کی ینگ جنریشن کے ساتھ، نسل کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا، وہ سارے کا سارا کولیپس کر گیا۔ اب $500 ملین سے زیادہ ناظرین ان کی انویسٹمنٹ ہے، یہ کوریڈور ہے، گیٹ وے تھا سینٹرل ایشیا تک، افغانستان تک، پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے ٹرمپ نے اس کے اوپر پابندیاں، وہ جو ویور تھا سینکشنز کا، وہ ختم کر دیا، اور وہ ٹرمپ ایران کے اوپر میکسیمم سینکشنز لگانے جا رہے ہیں، میکسیمم پریشر لگانے جا رہا ہے، لہذا اسی ایران کی جو چابہار تھی، یہ یعنی چابہار ٹرمپ نے ایسے کر کے سائڈ پر پھینک دیا۔ اخبار کی خبر ہے، یہ ڈان اخبار کی، اور یہ انٹرنیشنل خبر ہے۔ شی آسک ٹرمپ ٹو اوائڈ یونیلیٹرل ٹریڈ ڈیسیژنز۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ چائنا نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی جو آپ اکیلے صبح اٹھ کے نا نائی دو بغیر اب جو پابندیاں لگا دیتے ہیں یا ٹیرف لگا دیتے ہیں، اس چیز کو ختم کریں۔ تو جو یونیلیٹرل ڈیسیژنز ہیں انہیں آپ ختم کریں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ڈسکشن کریں۔ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی ناظرین ٹک ٹاک ایپ کے اوپر۔ امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے رائٹس چاہیے۔ ٹرمپ جو 2024 کی الیکشن جیتا یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے جیتا ہے، لہذا یہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوگی اور اس کے اوپر ایک بزنس ڈیل بننی ہے، پھر جو ٹیرف ہے، پھر جو ٹریڈ ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی ہے۔ لہذا یہ ایک خوشائند چیز ہے کہ دو ایک بڑی میجر ایمرجنگ سپر پاور یا ایک طرح کی سپر پاور اور ایک دوسری سپر پاور جو کہ غروب ہو رہی ہے، ان کے درمیان ایک ڈسکشن اور بات چیت اور گفتگو ہوئی ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔